لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الله عز وجل في سورة الضحى ألم يجدك يتيما فآوى. برادران اسلام اور امت مسلمہ کی پردہ نشین ماں و بہنوں، ہم تمام پر اللہ عز و جل نے بے شمار انعامات کیے ہیں، بے شمار احسانات اللہ عز و جل کے ہم تمام پر ہیں کہ اگر ہم اللہ عز و جل کے انعامات کا شکر ادا کرنے بیٹھیں تو ہماری ساری زندگیاں ختم ہو جائیں، اللہ عز و جل کے انعامات کی کاؤنٹ، ان کا شمار ہی ختم نہ ہو۔ جہاں انگنت اللہ عز و جل کے ہم پر انعامات ہیں، ان میں سے ایک انعام اللہ عز و جل کا ہم پر یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم ویکلی، ہفتہ واری طور پر یہاں بیٹھیں، جمع ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے اوتھینٹک سے اوتھینٹک، صحیح سے صحیح باتیں سن کر اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل سچ مچ ہماری ان کوششوں میں برکت ڈالے، ہمیں اپنی زندگیوں میں جو تبدیلیاں ضروری ہیں ہمارے لیے، اللہ عز و جل وہ تبدیلیاں ہماری اپنی زندگیوں میں پیدا فرمائے، آمین یا رب۔ پچھلی نشست میں یہ بات آئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے الگ الگ باتیں وارد ہیں۔ کچھ باتیں آتی ہیں کچھ روایات میں کہ 9 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوا، کچھ میں 10 کی بات آتی ہے، کچھ میں 12 کی بات آتی ہے۔ یہ تمام باتیں ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھی تھیں۔ اس سے ایک خاص جو انفرنس نکالنا ہے، بلکہ ایک چھوٹے چھوٹے انفرنسز نکالنے ہیں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا منانا، جیسے آج کے ہمارے اپنے مسلمان کئی ہیں جو میلاد النبی مناتے ہیں، نہ صرف مناتے ہیں بلکہ بڑے شور شرابے کے ساتھ اور دھڑلے کے ساتھ اور ہٹ دھرمی کے ساتھ مناتے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا منانا جائز ہوتا، شرعاً صحیح ہوتا، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی میلاد مناتے، اپنا برتھ ڈے مناتے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت متواضع شخصیت ہیں، بہت تواضع پسند تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے انہوں نے کبھی اپنے بارے میں ایسا نہیں کہا کہ میرا برتھ ڈے مناؤ، میری میلاد مناؤ، تو کم از کم صحابہ تو ان کی تعظیم میں مناتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنر میں، ان کی عزت میں صحابہ کم از کم، تابعین کم از کم مناتے۔ اور اس ذریعے سے اگر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان تینوں جنریشنز میں سے کوئی بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے منا لیتے تو ہمیں پوری یونانیمسلی پتہ چل جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا دن 12 ربیع الاول ہے یا 9 ربیع الاول ہے یا 10 ربیع الاول ہے۔ تو جہاں بھی آپ تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں، حدیثوں کی کتابیں کھنگال کر دیکھیں، کہیں آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آتا، کہیں کنسنسس بلڈ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا کہ 12 ربیع الاول دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، کبھی کنسنسس نہیں ملتا۔ تو اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ یہ غلط ہے، اس وجہ سے اس کا کنسنسس، ورنہ خود صحابہ تیقن کر دیتے اس بات کو ڈکلیئر کر دیتے کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم 12 کو ہوا تھا، لہٰذا ہم نے میلاد منائی۔ ایک چیز یہ۔ دوسری چیز، دوسرا انفرنس، اگر کسی بندے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ مچ بہت لگاؤ ہے، بہت محبت ہے، خود اللہ عز و جل قرآن میں کہتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور آگے دوسری الگ الگ قسم کی روایات آتی ہیں جن کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ اگر کسی بندے کو سچ مچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ کی اتباع وہ کرے گا، آپ کی پیروی کرے گا، آپ کا فرما بردار بن کر رہے گا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے سوال پوچھا کہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں کہا ذاک یوم ولدت فیہ و یوم او یوم بعثت، یہ ایسا دن ہے جس میں میری پیدائش ہوئی تھی، پیر کا دن میری پیدائش کا دن ہے، اور پیر ہی کا دن ہے جب مجھ پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تھی۔
تو اس وجہ سے میں روزہ رکھا کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو اگر ہمیں سچ مچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی محبت ہے جیسا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا شو آف کرتے ہیں 12 ربیع الاول کو، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اگر دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھتے ہیں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے پیر کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ گنتی کے چند لوگ ملیں گے آپ کو جو خاص طور سے پابندی کے ساتھ پیر کا روزہ رکھتے ہیں، ورنہ تو ہمیں اپنی عیش و عشرت کی زندگی سے، اپنی لگژوریس لائف سے، اپنے الگ الگ ڈیلیکیسیز کے کھانے سے فرصت نہیں ملتی، کہاں ہم پیر کے دن کا روزہ رکھیں؟ بڑی مشکل سے تو ہم میں سے اکثر ہیں جو صرف رمضان بھر کے روزے رکھ لیتے ہیں۔ پھر آگے پچھلے درس میں یہ بھی بات آئی تھی کہ عبد المطلب ایک دفعہ انہوں نے نظر مانی تھی کہ میرے آج ایک ہی بیٹا ہے، جب میرے 10 بیٹے ہو جائیں، 10 کے 10 اگر طاقتور ہو جائیں، میرے کو سہارا دینے لائق ہو جائیں، تو میں ان میں سے ایک کو لے جا کر کے ذبح کروں گا۔ قرآن نکالا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا نام نکلا، لے کر چلے، یہ ہم نے بات کی ہے، لے کر چلے تو روکا لوگوں نے، تو پھر بعد میں کنسنسس یہ بنا کہ چلیں عرافہ کے پاس چلتے ہیں، کسی پامسٹ کے پاس چلتے ہیں، کسی اسٹرالوجر کے پاس چلتے ہیں۔ تو اس سے دو پھر انفرنسز نکلتے ہیں، دو باتیں یہاں نکل کے آتی ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ بات کہ یہ جو روایت ہے کہ عبد المطلب نے عرافہ کے پاس جانا یا اسٹرالوجر کے پاس جانا پسند کیا، اس روایت میں بہت ضعف ہے، یہ روایت بہت بہت ویک ہے، بلکہ من گھڑت کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہم اپنے دماغوں سے کلیئر کر لیں کہ عبد المطلب نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، بلکہ قرار ڈالنے کی بات ضرور ہوئی ہے کہ 10 اونٹوں کے مقابلے میں عبداللہ کا نام، پھر 10 اونٹوں کے مقابلے میں پھر عبداللہ کا نام، یہاں تک کہ 100 اونٹ ہو گئے، اور پھر اونٹوں کا نام نکل کے آیا، پھر قرے کو اس حساب سے اونٹوں کو ذبح کیا اس حساب سے، یہ بات صحیح ہے۔ مگر آپ کا یعنی عبد المطلب کا عرافہ کے پاس جانا، اس میں دیر از اے بگ کویسچن مارک، ان کی اوتھینٹیکیشن پر بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ایک دوسری بڑی بات اس میں یہ ہے کہ اگر آج کے دن کوئی یہ کہے کہ ٹھیک ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کسی ایسٹرالوجر کے پاس گئے تھے، تو ہم بھی تو اس طریقے سے کچھ کر سکتے ہیں، ہم بھی کسی ایسٹرالوجر کے پاس، کسی نجومی کے پاس سے، کسی ہاتھ کے پڑھنے والے کے پاس جائیں گے، ہم اپنا ہاتھ بتائیں گے، وہ ہاتھ پڑھے گا، ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے وہ بتائے گا۔ اگر ایسا کوئی آج کے دن سوچتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 زبردست حدیثیں ہیں۔ ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے، من اتا عرافا فسألہ عن شیء ثم لم تقبل له صلاة 40 لیلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی پامسٹ کے پاس، اسٹرالوجر کے پاس، نجومی کے پاس، ہاتھ دکھلانے والے کے پاس جو ہاتھ دیکھ کر کے فال کھولتا ہے، پڑھتا ہے، ایسے کسی کے بندے کے پاس جا کر کے بیٹھ کر کے کچھ پوچھتا ہے، اس نے جو کہا اس پر آپ نے بھروسہ کیا نہ کیا سیکنڈری، وہ بعد میں، آپ نے بس جا کر کے اس کے سامنے بیٹھنا گوارا کیا، اس سے کوئی چیز پوچھی کہ بھئی بتاؤ ایسا کیوں ویسا کیوں، یہ ایسا کیا ہے ویسا کیا ہے، تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 40 دنوں تک ایسے بندے کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، صاف ہو جائے کہ ٹھیک ہے 40 دنوں کی میری نمازیں قبول ہی نہیں ہونے والی ہیں تو میں کیوں پڑھوں 40 دن کی نمازیں، نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 40 دن تک نمازوں سے چھٹی لی جائے۔ اب چونکہ قبول بھی ہوتا ہے نا، کالجز میں عام طور پر ہوتا ہے، میں جاؤں گا تو مجھے وہاں سے واپس بھیج دیں گے کیونکہ مجھے سسپینڈ کیا گیا ہے کالج سے، تو میں نہیں جاتا، جب تک مجھے کالج واپس اپنا ایڈمیشن نہیں دیتا تب تک میں نہیں جاتا۔ تو یہ سسپینشن کے دنوں میں یہ جو کام ہوتا ہے کالج وغیرہ اسکول وغیرہ میں، یہاں معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ چلے میری 40 دنوں کی نمازیں ہونے والی تو ہے نہیں قبول، لہٰذا میں نمازیں ہی نہیں پڑھوں گا، نہیں، ہم نمازیں جا کر کے پڑھیں گے، 40 دنوں تک کی نمازیں پڑھیں گے، وہ قبول ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد کا معاملہ کیا ہے وہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس نوبت تک اپنے آپ کو لے کر کے نہیں جائیں گے، نوبت وہ آنے ہی نہیں دیں گے کہ ہم کسی عراف کے پاس جائیں، کسی پامسٹ کے پاس جائیں اور اپنے ہاتھ دکھا کر کے اس سے کچھ باتیں کریں۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں جو ابو داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ترمذی میں ہے، اس حدیث کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ، اگر کوئی بندہ کسی کاہن کے پاس، کسی نجومی کے پاس، کسی عراف کے پاس آتا ہے اور جو وہ کہتا ہے، وہ بندہ جو کہتا ہے اس پر یہ بلیو بھی کرتا ہے، اس کو یہ مان بھی لیتا ہے، فقد کفر فصدقہ بما یقول، وہ جو کہتا ہے اگر اس کو مان لے تو فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا یہ کافر ہے، اس نے اس کا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کیا ہے۔ تو
بہت بڑی بڑی خطرناک روایتیں ہیں، لہٰذا ہمیں تھوڑا سا ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور کبھی کسی عراف کے پاس، کسی ایسٹرالوجر کے پاس بھٹکے سے بھی، بھولے سے بھی نہیں جانا چاہیے. اللہ عز و جل ہماری زندگی بھر اس قسم کی چیزوں سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جنم ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس تعلق سے بھی کافی روایات آتی ہیں. ایک روایت یہ بھی آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل کے تعلق سے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ایک روایت آتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ حمل جو ہے بڑا لائٹ سا تھا. ہم مردوں کو شاید یہ باتیں، خاص طور سے جو باپ نہیں بنے ہیں ان کو شاید یہ باتیں بالکل بھی پتہ نہ ہوں. عورتوں کے جب یہ حمل ٹھہرتا ہے، جب پریگننسی کے ایام بڑھتے جاتے ہیں، ویک آفٹر ویک آفٹر ویک، جب 5 مہینے 6 مہینے کی پریگننسی ہوتی ہے تو کافی بھاری بھرکم ہوتا ہے. اندر بچہ ہوتا ہے، پھر پانی ہوتا ہے، وہ ایک سمندر جیسا اپنا خود کا اندر ہوتا ہے، وہ اس میں بچہ تیرتا رہتا ہے، تو کافی بھاری بھرکم سی چیز ہوتی ہے. وہ 20 25 30 کلوز تک بھی جو ہے کئی دفعہ عورتیں وزن بڑھا لیتی ہیں اپنا اس کی وجہ سے، صرف اس کی وجہ سے. تو یہاں آمینہ کہتی ہیں کہ میرا اس پریگننسی میں بالکل ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ میں پریگننٹ ہوں، بہت لائٹ سا محسوس کرتی تھی میں آپ کو. ایسی یعنی یہ جو روایت ہے اس روایت کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں تھا. بڑے بڑے محدثین نے اس طرح کی روایت پر کلام کیا ہے. اسی طریقے سے ایک اور روایت آتی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، عام طور پر بچے پیدا ہوتے ہیں تو خود سے کچھ نہیں کر پاتے. یہاں یہ کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ جو ہے زمین پر ٹیکے ہوئے تھے اور آسمان کی طرف آپ کا چہرہ اٹھا ہوا تھا، سر اٹھا ہوا تھا. اس روایت میں بھی کوئی سچائی نہیں ہے. بڑے بڑے ائمہ نے، بڑے بڑے محدثین نے اس روایت پر بھی کلام کیا ہے. اسی طریقے سے ایک اور روایت آتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی پیدائش ہوئی، جب جنم ہوا آپ کا، تو یہ جو مجوسی مطلب زورواسٹرینز، یہ لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، تو ان کا جو آتش کدہ ہے جہاں یہ آگ کی پوجا کرتے ہیں، جہاں پر وہ آگ جلائے رکھتے ہیں، وہ بجھ گئی. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو سینیگوگز تھے وہ گر گئے. ایک اور روایت میں اسی طریقے سے آتا ہے کہ بیٹل آف وہ جو کیا کہتے ہیں، وہ گنگورا کہتے ہیں، نہیں گنگورا نہیں، کنگورا اس طرح کا کوئی اردو کا لفظ آتا ہے. اس کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ جو بیٹلمنٹ ہوتی ہے کیا کاسلز وغیرہ کی، یعنی جو بڑے بڑے کاسلز اس زمانے میں، محل اس زمانے میں بنوائے جاتے تھے، ان کی چھتوں پر ایک قسم کی پروٹیکشن ہوتی تھی جہاں سے اگر آپ سامنے سے اپنے دشمن کو آتا ہوا دیکھو تو وہاں سے حملہ کر کے اس دشمن پر پتھر برساؤ، گولے برساؤ، تیر برساؤ، اپنے آپ کو صاف طور پر پروٹیکٹ کرتے ہوئے. یہ ہوتا تھا. تو ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو کاسل کے جو بیٹلمنٹس ہیں یہ تک گر گئے کر کے. اور پھر یہ بھی آیا کچھ روایتوں میں کہ مکے میں جو کئی سارے بت خانے تھے، بت گھر تھے، ان میں سے کئی بت گھروں میں سے کئی سارے بت اوندھے منہ گر گئے. یہ تمام باتیں بے بنیاد ہیں، ان کا سرے سے کوئی لینا دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے نہیں ہے. یعنی اس کا صاف 2 الفاظ میں مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے پر نہ کوئی گرجا گھر گرا ہے، نہ جو بیٹلمنٹس ہوتی ہیں کاسل کی وہ گری ہیں، نہ وہ جو آگ ہوتی ہے وہ بجھی ہے، نہ ہی بت اوندھے منہ گرے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. سب جو ہے بڑھا چڑھا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ الٹی سیدھی باتیں لگا کر کے، لوگ مرچ مسالہ جیسے لگاتے ہیں وہ لگا کر کے اس کو اور تشہیر دینا چاہتے ہیں. عام طور پر ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے، نہ ہی ایسا کچھ ہوا. ایک اور بات اس سلسلے میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس سے 3 روایتیں، 3 الگ الگ باتیں آتی ہیں کہ ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود سے پیدا ہونے سے پہلے ہی سرکمسیژن ہو گیا تھا، ختنہ ہو گئی تھی. ایک روایت آتی ہے. دوسری روایت یہ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ، سرکمسیژن، جبریل علیہ السلام نے کروایا. تیسری روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام لوگوں کی طرح جیسے ختنہ ہوتا ہے 7th ڈے کو عقیقہ ہوتا ہے اس دن ہوا. یہ جو 2 پہلی روایتیں ہیں کہ خود مختون پیدا ہوئے، سرکمسائزڈ پیدا ہوئے، نہیں، اس کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے. اس پر بھی کوسچن مارکس ہیں. اسی حساب سے جبریل نے ختنہ کیا، اس پر بھی کوسچن مارکس ہیں. جن لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں ان پر یہ ہے کہ وہ دلیل پیش کرے کہ کہاں سے یہ باتیں کہی ہیں. جب یہ دلیل کے طور پر کچھ باتیں لا کر کے سامنے رکھتے ہیں تو ان دلائل سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سبسٹنس مسنگ ہے، اوتھینٹسٹی مسنگ ہے اس میں. لہٰذا
یہ بات صحیح ہے کہ دادا عبد المطلب نے جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں لے کر کے آپ کعبہ پہنچتے ہیں, خوب دعائیں کرتے ہیں, پھر لوگوں کے سامنے اعلان کرتے ہیں, اور ایک ان کامن سا نیم, اس وقت عرب ورلڈ میں یہ نام کامن تھا ہی نہیں, محمد نام یہ بالکل ان کامن تھا, وہ نام آپ نے رکھا. اور پھر 7ویں دن وہاں کی جیسے ٹریڈیشن تھی اس حساب سے 7ویں دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے عقیقہ بھی کیا, ختنہ بھی کیا. یہ چیزیں چونکہ یہ چیزیں ٹریڈیشنل ہیں اور ہر کوئی کرتا ہے, لہٰذا ان چیزوں میں دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد ہم نے کہا کہ سب سے پہلے دودھ پلانے والوں میں خود ان کی ماں آمینہ, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے ابو لہب کی ایک لونڈی ثویبہ نے, جنہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا حمزہ بن عبد المطلب ان کو بھی دودھ پلایا تھا. لہٰذا حمزہ رضی اللہ عنہ جو آگے چل کر کے مسلمان ہوتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف چچا ہیں بلکہ رضاعی بھائی, دودھ شریک بھائی بھی ہیں. پھر اس کے بعد حلیمہ سعدیہ. اچھا, یہ سعدیہ جو نام ہے عام طور پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جس کسی نے اپنی بیٹی کا نام حلیمہ رکھا ہے تو کیول حلیمہ نہیں رکھا ہے. جس کسی کو شوق ہوا ہے کہ نہیں میں اپنی بیٹی کا نام حلیمہ رکھوں گا تو عام طور پر لوگوں نے حلیمہ سعدیہ رکھا ہے نام. یہ سعدیہ دراصل ان کے اپنے قبیلے کا, وہاں سے انتساب ہے ان کا. وہاں ایک قبیلہ تھا حدیبیہ کے پاس, وہاں جو قبیلہ تھا اس کا نام تھا بنو سعد, اور حلیمہ جو ہے بنو سعد کے قبیلے سے آتی تھی, لہٰذا ان کا نام حلیمہ سعدیہ پڑا. اچھا, اس میں بھی کچھ ضروری باتیں, اور سب سے بڑا ڈسکلیمر یہاں پر کہ اس میں بھی کافی ساری من گھڑت باتیں آئی ہیں. میں سب سے پہلے آپ کے سامنے روایت رکھوں, جو باتیں آئی ہیں بتاؤں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس پر جہاں جہاں کوسچن مارکس ہیں ان پر بات کریں گے باذن اللہ. پہلی بات, حلیمہ سعدیہ جیسے ہی دوسرے تمام لوگ اپنے ان کے قبیلے سے, ان کے ٹرائب سے جیسے لوگ نکلتے ہیں, جیسے دوسری عورتیں نکلی ہیں کہ چلیں مکہ چلا جائے, وہاں جا کر کے جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان کی دودھ پلانے کی جاب کو ایکوائر کیا جائے, لے لیا جائے, پھر واپس آیا جائے. جیسے دوسرے تمام لوگ, جیسے دوسری تمام عورتیں نکلی ہیں ویسے ہی حلیمہ بھی نکلی ہیں. یہ روایتیں آتی ہیں. یہ میں پھر آگے چل کر انشاءاللہ تعالی جہاں جہاں اس میں لوپ ہولز ہیں وہ بتانے کی بات کروں گا. تو پہلے روایت پوری طریقے سے سن لیں. حلیمہ سعدیہ بھی نکلی. حلیمہ سعدیہ جس گدھی پر سوار تھیں وہ گدھی بہت کمزور تھی. وہ گدھی حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حارث دونوں کا وزن بیئر نہیں کر سکتی تھی, اتنی کمزور تھی. ایز اٹ از کمزور تھی, وہ بہت ویک, دبلی پتلی. اور حلیمہ کی اپنی کچھ بکریاں تھیں, وہ بکریاں تھیں تو تھیں مگر ان بکریوں کے دودھ نہیں نکلتا تھا, اور دودھ اگر نکلتا بھی تھا تو اتنا انسفیشنٹ تھا کہ وہ حارث کے لیے, حلیمہ کے لیے اور ان کے بچے, ان کا ایک اور ان کا بیٹا تھا, ایک اپنا بیٹا, اس کے لیے بھی وہ دودھ انسفیشنٹ تھا. وہ تینوں کو سفائس نہیں کرتا تھا دودھ وہ. تو اب یہ چلی ہیں جیسے دوسرے لوگ چلے ہیں. تو جیسے جیسے لوگ قافلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے, حلیمہ سعدیہ کا اپنی جو سواری ہے ان کی جو گدھی ہے وہ پیچھے ہونے لگی. کیوں؟ کیونکہ وہ کمزور تھی, وزن نہیں لے سکتی تھی اور پھر چل نہیں سکتی تھی, پیروں میں زخم ہونے لگے تھے چلنے کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے. تو لوگ جو ہے ان کے قافلے کے جو لوگ ہیں ساتھ میں, وہ بار بار پلٹ کر کے حلیمہ سعدیہ سے کہا کرتے تھے کیا کر رہی ہو تم, تمہاری وجہ سے ہم دیری ہو رہی ہے ہمیں, تمہاری وجہ سے ہم منزل کو وقت پر نہیں پہنچ پائیں گے, کیسی گدھی کو تم ساتھ لے کر کے چلی ہو. اچھا, ان کے پاس ایک اپنی اونٹنی بھی تھی. یہ اونٹنی بھی کمزور تھی, اور اتنی کمزور تھی, اتنی لاغر تھی کہ اس کے بھی جو دودھ نکلتا وہ بھی انسفیشنٹ تھا. تو یہ اب پہنچتی ہیں, اور یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ ان کا جو اپنا بیٹا تھا, حلیمہ اور حارث کا جو اپنا بیٹا تھا, وہ رات بھر رویا کرتا تھا بھوک کی وجہ سے. میں نے کہا نا دودھ انسفیشنٹ ہے, اور چھوٹا دودھ کا بچہ ہے, دودھ پیتا بچہ ہے وہ, تو اس کو اتنا کم دودھ ملتا کہ اس کی وجہ سے رات کو بھوکا رہتا, بھوک کی وجہ سے وہ رات بھر بلبلا کر رویا کرتا, پریشان رہا کرتی ہے. تو اب یہ پہنچتی ہیں جیسے تمام لوگ پہنچے ہیں ویسے, سب لوگوں کو اپنے اپنے حساب سے بچے ملتے گئے. پھر آگے پڑھ کر ایک اور بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے دوسرے بچوں کو ایک دائی کے پاس, دوسری دائی کے پاس لے جایا جاتا, ویسے ہی ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر دائی کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا, پیش کیا گیا. جواب میں وہ جو دائیاں تھیں, دودھ پلانے والیاں تھیں, ان سب نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ, ہیزیٹنسی محسوس کی. کیوں؟ ارے بھائی, جس بچے کو ہم گود لینا چاہتے ہیں, دودھ پلانا چاہتے ہیں جس بچے کو,
اس کا باپ نہیں ہے. باپ جس کا ہو وہ ہمیں کچھ زیادہ پیسے دے گا, ہماری خاطر تواضع کرے گا, ہمارا دھیان ڈھنگ سے رکھے گا, ہمارے اپنے نیڈز کی فکر کرے گا. اب اس کا تو باپ بھی نہیں ہے. تو یہ کہہ کر ہر عورت نے, ہر دائیا نے ریجیکٹ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایونچولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے گود میں آئے ہیں, اس لیے آئے ہیں کہ حارث اور حلیمہ نے لاسٹ منٹ ڈیسائیڈ کیا کہ واپس خالی ہاتھ جانے سے تو بہتر ہے کہ کچھ تو لے کر چلو, ایک تو بچہ لے لو, ہو سکتا ہے یہی بچہ ہمارے کسی کام آ جائے, ہو سکتا ہے اسی بچے کی برکت کی وجہ سے ہمیں کچھ مل جائے. یہ سوچ کر کے لوگوں نے, یہ سوچ کر کے حلیمہ نے بچہ لے لیا اور پھر اب وہ چل پڑی. جہاں سے یہ آئی تھیں اپنے ٹرائب سے, وہاں سے نکل کر کے مکہ پہنچ کے ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا تھا, کیمپ کیا ہوا تھا, وہاں رات کو رک کر کے دوسرے دن صبح میں بچوں کو لینے گئی تھیں. اب بچوں کو لینے کے بعد, یعنی خاص طور سے حلیمہ نے اپنے بچے کو, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لینے کے بعد, اور دوسرے عورتوں نے اپنے اپنے بچوں کو لے لینے کے بعد, وہ واپس آ کر کے انہوں نے وہاں کیمپ کیا جہاں پر وہ تھے مکے کے اطراف میں. رات میں وہاں رکے رہے, پھر نیکسٹ ڈے اپنا سفر جاری رکھا انہوں نے. تو یہ کہتی ہیں حلیمہ سعدیہ کہ جیسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر کے آ رہی تھی, تبھی میں نے محسوس کیا کہ میرے خوب دودھ آنے لگا ہے, اور میں نے نہ صرف خود اپنے بچے کو دودھ پلایا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا. میرا اپنا بچہ جو ہمیشہ رو رو کر تنگ کیا کرتا تھا, اس رات چین کی نیند سویا ہے. اور میں جب پہنچی ہوں تو میں اپنی اونٹنی کو بھی دیکھتی ہوں کہ اس کے تھنوں میں بھی دودھ خوب جم کر آیا ہے. تو ہم نے بھی خوب دودھ سیر ہو کر کے پیا, پیٹ بھر کر کے دودھ پیا, اور پھر ہم بھی خوب اچھے سے سوئے ہیں رات کو. پھر دوسرے دن جب ہم نکل کے جرنی پر چلے ہیں, واپس اپنے ٹرائب کی طرف جانا ہے, اپنے گاؤں جانا ہے, بنو سعد جانا ہے, حدیبیہ وہاں جانا ہے, تو جب یہ جانے کے لیے نکلے ہیں تو یہ جو عورتیں دوسری تھیں جن کی اپنی سواریاں تھیں, ان سواریوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی حلیمہ کی گدھی سب سے آگے نکل جاتی ہے. یہ پلٹ کر پوچھتی ہیں عورتیں, یہ ارے بھائی حلیمہ ماجرا کیا ہے تمہارا, یہ وہی گدھی ہے کیا جس پر تم سوار ہو کر کے ادھر کو آئی تھی مکے کو؟ اب کیا ہو گیا کہ یہ گدھی جو ہے ہماری اپنی سواریوں کو پیچھے چھوڑ کے نکل کے جا رہی ہے, یہ ایسے کیسے ہو گیا؟ پھر وہاں پہنچتی ہیں, پھر وہاں بھی انہوں نے خوب بہاریں دیکھی, خوب برکتیں دیکھی انہوں نے. یہ قصہ ہے. میں نے کہا کہ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے قصہ رکھوں, پھر اس پر ایک دو جگہ جہاں کویسچن مارکس بنتے ہیں جس سے پھر اوتھینٹسٹی پر اس کے سوال آتا ہے, اس پر بات کریں گے. سب سے پہلا سوال, یہ جو حلیمہ نے خود کہا کہ میرا اپنا ایک بچہ ہے جو خود دودھ نہیں پیتا, مطلب اس کے خود دودھ انسفیشینٹ ہے اس کے لیے, تو آپ خود بتائیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اور میں خود اپنے ان کے شوز میں جا کر کے سوچنے کی کوشش کریں کہ اگر میرا اپنا بچہ, اسی کے لیے دودھ انسفیشینٹ ہو, کم ہو, نہ کافی ہو, تو ایسے میں کیسے ہمت کروں گا, جرت کروں گا کہ کسی اور بچے کو گود لے لوں, لینے کے کہیں دینے نہ پڑ جائیں کہ بھئی تمہیں تو پتا تھا کہ تمہارا بچہ خود بھوکا رہتا ہے, کیسے تم نے ہمارے بچے کو گود لے لیا, یا پھر کیسے تم نے ہمارے بچے کو دودھ پلانے کی ذمہ داری لے لی. یہ سوال آ سکتا تھا. تو اس حساب سے اس سٹوری میں یہ جو پوائنٹ آتا ہے کہ یہاں پر جیسے حلیمہ نے سوچا, یا جیسے حلیمہ کے بارے میں آیا کہ ان کا اپنا بچہ بھوکا رہتا تھا, بگ کوسچن مارک. ضروری نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے ایسا کوئی ماجرا نہ تھا, تبھی حلیمہ آگے بڑھ کر کے گئی ہیں. دوسری بات, جب وہاں پہنچتی ہیں یہ دوسری تمام عورتوں کی طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری تمام عورتوں کو جیسے حلیمہ کو پیش کیا گیا, ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے سے تھے سب کے سامنے لے جایا گیا. ہر دائی نے ان کو ریجیکٹ کیا. کیوں ریجیکٹ کیا؟ ارے بھائی اس کا باپ نہیں ہے, یہ کیا دے گا ہمیں. اس پر بھی بڑا کویسچن مارک اس لیے ہے کہ وہاں پر جیسے ہم بولتے ہیں نا عام طور پر ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے, نام ہی کافی ہے. عبد المطلب کا نام ہی کافی تھا. وہ اتنی پاورفل ہستی تھی, وہ ان کے ہاتھوں میں زمزم کے خزانے تھے, ان کے ہاتھوں میں مکے کی کعبے کی دوسرے معنوں میں ذمہ داریاں تھیں, اور یہ اتنے پاورفل انسان تھے. اور پھر 7ویں دن انہوں نے جیسے عقیقہ کیا ہے, اور اس سے پہلے جیسے 100 اونٹوں کی قربانی دی ہے. یہ آپ ان کی ہسٹری دیکھتے جائیں ان کی, تو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں, عبد المطلب کے تعلق سے لوگ یہ سوچیں کہ نہیں وہ تو
یتیم بچہ ہے اب محمد کیسے اس نہیں، یہ سوال ہی بے بنیاد لگتا ہے، کیونکہ عبد المطلب اتنے دیالو قسم کے انسان، اتنے سخی قسم کے انسان تھے کہ ان سے اس طرح کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس کا دوسرا پہلو، اگر یہ ایک سیکنڈ کے لیے مان بھی لیا جائے کہ حلیمہ نے ایسا کچھ سوچا کہ بھئی میرے ہی اپنے دودھ نہیں آتا، اس کے باوجود آگے بڑھیں، پھر انہوں نے کہا کہ چلیں کچھ نہیں، ہاتھ خالی لے کر کے جانے سے بہتر ہے کہ کچھ تو کچھ لے کر کے واپس جایا جائے، یہ سوچ کر بھی اگر آگے جاتی ہیں تو یاد رکھیں ہم مسلمانوں کو اس بات کا حکم ہے شریعت سے کہ ہم اپنی روزی روٹی کے سلسلے میں اللہ عز و جل پر بھروسہ کریں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ عز و جل کہتے ہیں تم جس روزی روٹی کو تلاش کرنا چاہتے ہو وہ وہاں اوپر اللہ عز و جل کے ہاتھ، اور یہ تو ہمیں پتہ ہے کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل 50,000 سنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت آتی ہے کہ میرے اور آپ کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے اللہ عز و جل نے سب کی تقدیریں لکھ دی تھیں، اس میں روزی روٹی کس کو کتنی ملنی ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اللہ عز و جل نے لکھ دی تھی۔ پھر ایک حدیث ایک اور آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، زبردست حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لن تموت نفس او لا تموت نفس حتی تستکمل رزقها، کوئی بھی انسان اس وقت تک مرنے نہیں پائے گا، یعنی کسی بھی شخص کو اس کی موت اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ اس کی روزی روٹی کا جو کوٹا ہے وہ ختم نہ ہو جائے، یعنی جتنا اللہ عز و جل نے ہمارے نصیب میں لکھ رکھا ہے وہ جب تک ہم کھا نہیں لیتے تب تک ہمیں موت نہیں آنے والی۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری روزی روٹی تمہیں تھوڑی دیر سے بھی پہنچتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ تم اللہ عز و جل کی روزی روٹی کو اللہ عز و جل کی معصیت کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے تلاش کرو، کیونکہ فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ عز و جل کے پاس جو ہے اس چیز کو، یعنی ہماری اپنی روزی روٹی کو اللہ عز و جل کی نافرمانی سے نہیں حاصل کیا جاتا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، جو کچھ حاصل کرنا ہے اللہ عز و جل، سوچ کر دیکھیں، ہم یہاں پر ایک سیکنڈ کے لیے رکیں اور سوچ کر دیکھیں، جو روزی روٹی ہم کھاتے ہیں، جو ہم کمائی کرتے ہیں، وہ سب اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، اللہ عز و جل نے ہمارے نصیب میں وہ سب لکھ رکھا ہے، اس کے باوجود بھی ہم کیوں غلط طریقے سے کمانا چاہتے ہیں؟ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے ایک زبردست واقعہ بتاتا جس سے صاف ثابت ہو جاتا کہ روزی روٹی اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے۔ کسی اور دن انشاءاللہ تعالیٰ اس پر اور گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اللہ عز و جل آگے کہتے ہیں سورۃ الطلاق میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ عز و جل پر بھروسہ کر لے اللہ عز و جل اس کے لیے روزی روٹی کے راستے نکالتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے ایک آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یار میرا یہاں سے روزی روٹی کا دروازہ کھلے گا، وہاں سے اللہ عز و جل روزی روٹی فراہم فرماتے ہیں، وہاں سے روزی روٹی اللہ عز و جل پہنچاتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ پر توکل کریں۔ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، ہر چرند پرند کا تک اللہ عز و جل نے اس کی روزی روٹی کا تک ذمہ لے رکھا ہے، تو کیسے یہ ممکن ہے کہ اللہ عز و جل ہماری روزی روٹی کا ذمہ نہ لے؟ ٹھیک ہے، اب حلیمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا اور واپس اپنے گاؤں چلی۔ عام طور پر ان دنوں میں یہ ہوا کرتا تھا کہ عرب کے اچھے خاصے پیسے والے لوگ اپنے بچوں کو اس طرح دور دراز بستیوں میں، قریوں میں، دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ اس کے بہت سارے فوائد تھے، ان فوائد کے، ان بینیفٹس کے چلتے، ان فائدوں کے چلتے اپنے بچوں کو خود سے دور رکھ کے ان کی پالن پوشن ہوا کرتی تھی۔ ان میں کئی چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شہر کی جو آب و ہوا ہوتی ہے پولیوٹیڈ ہوتی ہے، جیسے ہم جانتے ہیں بنگلور ہو گیا، نیو دہلی ہو گیا، اس طریقے سے بامبے یا اور بڑے بڑے شہر، وہاں کی آب و ہوا دیکھیں آپ، وہاں کے ایٹماسفیرک ایئر کوالٹی کو دیکھیں آپ، پولیوٹیڈ ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں قریوں میں چلے جائیں، دیہاتوں میں چلے جائیں، فریش ایئر ملتی ہے آپ کو۔ ایک وہ، اس کی وجہ سے انسان ہیلتھی رہتا ہے، تندرست رہتا ہے، اور جلدی پٹھے اس کے مضبوط ہوتے ہیں، جلدی توانائی پکڑتا ہے، صحت مند رہتا ہے، اس کی پرورش اچھی ہوتی ہے وہاں پر۔ اور ساتھ ساتھ شہر میں رہنے والے عام طور پر وہ ٹمڈ لائف گزارتے ہیں، وہ دیہاتوں میں رہنے والے روبسٹ، ایک دم جنگجو جیسے،
ہر کام کرنے کو تیار. یہاں پر ایک انجیکشن لینے کے لیے بھی ہم پیچھے ہٹتے ہیں, نہیں کر کے. کتنے سارے ہم میں سے کتنے سارے, عورتوں کی بات نہیں کر رہا, مرد ہیں, انجیکشن, دوا نہیں چلے گی کیا, ٹیبلٹ دے دو, ڈبل ٹیبلٹ دے دو, ڈبل ڈوز دے دو, یہ ہوتا ہے ہمارا. تو شہری ماحول میں عام طور پر یہ نقصانات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم باہر رہتے ہیں شہروں سے, بچوں کو باہر دور دیہاتوں میں لے جا کر کے پالتے ہیں, وہاں یہی ہوا تھا, لوگوں کے دل صاف ہوتے ہیں. اس بات کا خود ہر بنگلورین گواہی دے گا کہ ہمارے دل کتنے صاف ہوتے ہیں یا کتنے صاف نہیں ہوتے. کوئی مہمان آتا ہے ہمارے گھر پر تو ہم کیسی اس کی آؤ بھگت کرتے ہیں, کتنا اس کو پوچھتے ہیں کہ بھائی کھا کر تو آئے ہوں گے آپ, چائے چاہیے کہ پانی چاہیے, اگر پانی بولتا ہے تو پانی پر بھیج دیتے ہیں واپس. تو یہ جو دل ہمارے, ایک تو یہ, دوسرے دلوں میں کدورتیں ہوتی ہیں, لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کدورتیں, بغض, حسد وغیرہ ہوتا ہے. وہاں آپ دیہاتوں میں جا کر کے بچوں کو پال پوس کر بڑا کریں, دل صاف ہوتے ہیں بچوں کے. اسی طریقے سے یہاں بڑے بڑے شہروں میں سیڈنٹری لائف ہوتی ہے, بس اس کرسی سے اٹھو, اس کرسی پر بیٹھو. آفس میں اگر ہو آپ تو آفس سے نکلو, کار میں بیٹھو یا بائک پر بیٹھو, گھر پہنچ جاؤ, گھر سے نکلو, پھر مارکیٹ جانا ہے, پھر بائک پہ چلے جاؤ. دوڑ دھوپ, چلن پھرن ہوتا ہی نہیں ہے انسان کا. ساتھ ساتھ چونکہ مکہ خاص طور سے, جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ عرب کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر تھا مکہ, وہاں پر دور دور مقامات سے لوگ آیا جایا کرتے تھے, تو وہاں کی زبان بھی کنٹامینیٹڈ ہو گئی تھی. وہاں کی زبان بھی فصیح پیور لینگویج نہیں تھی. وہیں بیڈوینس کے پاس چلے جائیں آپ, دیہاتوں میں جا کر کے رہنے لگے, وہاں کی زبان اچھی تھی. ہاں آج کے دور میں تھوڑا سا ہو سکتا ہے ماجرا الٹا ہو. دیہاتوں میں آج چلے جائیں آپ, ٹمکور یا پھر اس طریقے سے سرا یا اور چھوٹے چھوٹے گاؤں میں چلے جائیں, تو وہاں کے مقابلے میں بنگلور کی انگلش تھوڑی سی اچھی لگتی ہے. ورنہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں کی لوکل کنڑا دیکھیں اور پھر مینگلور وغیرہ کی, اڑپی وغیرہ کی کنڑا دیکھیں, وہاں زیادہ شدھ ہے. تو اس طریقے سے دیہاتوں میں زبان بھی شدھ ہوتی ہے. اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عربی سیکھی. انفارچونیٹلی آج ہم عربی زبان سے دور ہیں, کانسیکوینٹلی ہم اسلام سے بھی دور ہیں. اتنی بڑی المیہ کی بات ہے, اتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم 5 مرتبہ اللہ عز و جل کو یاد کرنے کے لیے, اللہ عز و جل کے آگے گریہ وزاری کرنے کے لیے, رو کر اپنی دعائیں, اپنی منتیں ماننے کے لیے, اپنی سماجتیں کرنے کے لیے 5 مرتبہ روز آتے ہیں, مگر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ نماز میں کیا پڑھا جا رہا ہے. ہمارے اپنے ریلیجن کی بات کر رہا ہوں, ہمارا اپنا دین, دین اسلام سارے کا سارا عربی زبان میں, ہماری قرآن عربی زبان میں. کسی کی ساری زندگیاں ہماری نکل جاتی ہیں, جو نہیں رینگتے, ہماری ایک ایفرٹ نہیں لگانا چاہتے ہم کہ چلیں عربی زبان سیکھ لیں. کئی جگہ کوششیں ہوتی ہیں, ہو سکتا ہے اس مسجد میں آگے چل کر کوشش ہو, چلیں لوگوں کو یہاں پہ جو مسلی لوگ آتے ہیں یہاں پر ان کو عربی زبان سکھلانے کا اہتمام کیا جائے. ایسے کتنی جگہوں پر اہتمام کیا گیا ہے. لیک آف اٹینڈنس کی وجہ سے لوگوں نے اپنی, یعنی مسجد کے ذمہ داروں نے اپنی دکانیں بند کی ہیں, یعنی چلو ہم بند کر دیتے ہیں, بوریا بستر لپیٹ کر, اب کوئی سیکھنے والا ہے نہیں. یہ ہمارا اپنا شغف ہے, اتنا ہم دلچسپی رکھتے ہیں ہماری اپنی زندگی کے, ہمارے اپنی آخرت والی جو وہاں کی زندگی ہے اس کے تعلق سے یا اپنے دین کے تعلق سے. تو اسی حساب سے جب دیہاتی علاقوں میں, یعنی دیہاتوں میں جا کر کے بندے رہتے ہیں, تو ایک بڑا فائدہ اس کا یہ بھی ہوتا ہے, جب کوئی بندہ دیہات میں جا کر رہنے لگے تو وہاں کی غربت, سمپل لائف سٹائل وہاں کی بہت کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتی, اے سی ویسی گاڑیاں شاڑیاں نہیں ہوتی, بنگلے شنگلے نہیں ہوتے, ہلکی پھلکی سمپلسٹک لائف سٹائل ہوتی ہے. اس طرح کی لائف سٹائل میں ایک بندہ پل کر جو ہے, جو بڑی بڑی لگژوریس نعمتیں ہیں آپ کی, ان کی پرواہ نہیں کرتا. پھر آپ کی پرورش اگر اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہو کہ علماء عام طور پر جس طرح کے مدرسوں میں پڑھ کر کے آتے ہیں, پھر ان کے اندر وہ تمنا نہیں رہتی کہ میرا بھی ایک بنگلہ ہو, میری بھی 2 گاڑیاں ہوں, میری بھی اے سی ہو, نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ بچپن سے پرورش, اسی لیے مدرسے بھی ایسے ہوتے ہیں, بچپن سے پرورش ایسی ہوتی ہے کہ ان نعمتوں سے, یہ جو لکشریز ہیں اپنی زندگی کی, ان سے انسان اپنا دل ان میں نہیں لگاتا. اور اس وجہ سے بھی جو ہے کئی سارے مدرسے آپ جا کر کے دیکھیں, ہو سکتا ہے کچھ مدرسے آبجیکشنیبل ہوں کہ وہاں کا سٹینڈرڈ جو ہے تھوڑا سا بلو ہو آپ کو, یعنی اس کا سٹینڈرڈ بھی سب سٹینڈرڈ لگے آپ کو, مگر ان جنرل آپ جس کسی بھی مدرسے کو جائیں گے دیکھیں گے عام طور پر وہاں کی جو سمپلسٹک لائف سٹائل ہوتی ہے, بچوں کو سمپل جو رکھا جاتا ہے, اس کے پیچھے یہی وجہ ہوتی ہے کہ بچہ دنیا کی نعمتوں میں ڈوب نہ جائے, پھر دنیا کی نعمتوں کا طلبگار نہ ہو. نو مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے, اس سے دور رہتا ہے بچہ.
اسی وجہ سے مدرسے. اور عام طور پر کیا ہوتا ہے, شہر میں آپ رہیں, آپ کا بچہ شہر میں رہے تو ماں باپ کے لاڑ پیار کی وجہ سے بچہ بگڑتا ہے. پھر آپ اگر بچے کو اپنے دور بھیجیں اپنے سے تو وہ لاڑ پیار اس کے نہیں رہتا, بلکہ اس کے اندر جو ہے ایک قسم کا تواضع پیدا ہوتا ہے, اس کے اندر ایک قسم کی سمپلسٹی پیدا ہوتی ہے اس کے اندر. تو یہ اور اس کے علاوہ کئی اور کارن ہیں جن کے چلتے اس وقت کے لوگ, بڑے بڑے لوگ, خاص طور سے پیسے والے لوگ, اپنے بچوں کو اٹھا کر کے دیہاتوں میں, قریوں میں بھیجا کرتے تھے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اللہ عز و جل نے, ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے والد صاحب چل بسے, پیدا ہوئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر کے دور بھیج دیا گیا. واپس آتے ہیں ادھر, 6 سال کا عرصہ ہوتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کے ہوتے ہیں, ماں کا سایہ اٹھ جاتا ہے. 8 سال کے ہوتے ہیں, دادا اپنی زندگی سے نکل کے چلے جاتے ہیں, اس دنیا سے نکل جاتے ہیں. اس کے باوجود بھی کیسے اللہ عز و جل نے نبی کریم سے, اور یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نہیں, ہر نبی کا معاملہ اللہ عز و جل کے سپرد ہے. پھر چاہے آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں کہ کیسے ایک بت گر کے گھر میں پناہ لی, بلکہ گھر میں پیدا ہوئے, پلے بڑھے, اس کے باوجود بھی ان سے بڑا موحد کوئی پیدا نہیں ہوا. پھر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں کہ کیسے انہوں نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی, پھر بھی فرعون سے دشمنی, فرعون کو سبق سکھلانے کی کوشش, فرعون کو دین پر لانے کی کوشش. اور آپ دیکھتے جائیں, آپ جگہ جگہ آپ کو اس طرح کے واقعات ملیں گے, تمام انبیاء کو دیکھتے جائیں آپ. مطلب بتانے کا یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم یسیر ہونے کے باوجود ایسے, تو ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر جو ایلیمنٹس ہیں ان کے حساب سے ہم کچھ تو اچھے بننے کی کوشش کریں. یہ اور بات ہے, یہ ناممکن سی بات ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں, ان جیسے نہیں. مگر نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں گے, نہ صحابہ تک پہنچیں گے. ان کو اپنا قدوہ بنانا ہے, رول ماڈل بنانا ہے, ان جیسے بننے کی کوشش کرنا ہے. تو ایسے شخص کے لیے جس کی کوئی ماں نہیں ہو, جب اس نے جنم لیا تھا اس کا باپ گزر چکا ہو, 5 سال 4 سال 6 سال کی عمر میں ماں گزر چکی ہو, تو ان کے لیے سبق ہیں اس میں, لیسنز ہیں اس میں کہ دیکھیں آپ بھی چاہیں تو نیک بن سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم نیک بن کر کے ان کے لیول تک پہنچ, کبھی نہیں, کبھی نہیں, واللہ کبھی نہیں. ٹھیک ہے. تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ, اس وقت کے لوگ اپنے, خاص طور سے بڑے بڑے پیسے والے لوگ اپنے بچوں کو اٹھا کر کے بھیجا کرتے تھے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ عز و جل نے کیسے ان کی کفالت کا ذمہ اپنے ہاتھوں لیا کہ ایسے بچے کو بھی اللہ عز و جل نے اٹھا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر کے حلیمہ کے پاس بھیج دیا. اس سے پھر یہ بات ری اسٹیبلش, ریٹریٹ ہوتی ہے کہ روزی روٹی اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے. پھر یہ حلیمہ لے جا کر کے اپنے پاس رکھتی ہیں, 2 سال تک کا دودھ پلانے کا ان کا کانٹریکٹ ہوتا ہے, وہ کرتی ہیں. سورۃ البقرہ میں بھی آیت آتی ہے, والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ مکمل جی بھر کے دودھ پلانا چاہتی ہے تو اس کے لیے the limit is up to 2 years. اس سے پہلے اگر آپ کسی وجہ سے روکتے ہو اور بات ہے, مگر میکسیمم دا سیلنگ, دا ہائیسٹ لمٹ از 2 years. 2 سال تک آپ دودھ پلا سکتی ہو. تو اسی حساب سے دودھ پلایا انہوں نے, اور واپس جب 2 سال کے بعد لے کر آئیں تو دیکھا تھا کہ ان کے پاس کافی برکتیں ہیں بچے کی وجہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے پاس پلنے بڑھنے کی وجہ سے کافی برکتیں ہیں. ان برکتوں کے چلتے جب یہ آمنہ کے پاس واپس پہنچی کانٹریکٹ ختم ہونے کے بعد, تو پھر آمنہ سے درخواست کی کیا ہم آپ کے بچے کو کچھ اور عرصے کے لیے اپنے ساتھ رکھیں, کیونکہ یہاں مکے کی آب و ہوا اچھی نہیں ہے, کنٹامنیٹڈ ہے, پولیوٹڈ ہے یہاں کی آب و ہوا, یہاں کئی سارے امراض ہیں, کئی سارے وائرل بیماریاں ہیں, آپ کے بچے کو بیماری ہو جائے گی, ہم لے جاتے ہیں. پہلے تو آمنہ نے نہیں کر کے کہا, پھر بعد میں دیکھا کہ یہ اصرار کر رہی ہیں, لے جانا ہی چاہتی ہیں, تو جانے دیا. یہ واپس لے کر کے جاتی ہیں, کچھ روایتوں کے مطابق چند مہینوں کے اندر, اور کچھ روایتوں کے مطابق 2 سال تک وہاں رہنے کے بعد, مزید 2 سال تک. یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر کے ہوئے, تب اچانک ایک واقعہ پیش آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے بیک یارڈ میں کھیل رہے تھے دوسرے بچوں کے ساتھ, دوسرے اس محلے کے جو بچے تھے ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھیل رہے ہیں کہ اچانک ایک سفید کپڑوں میں ملبوس انسان آتا ہے. جبریل علیہ السلام تھے وہ. سفید کپڑوں میں کوئی آتا ہے, کسی روایت میں آتا ہے کہ 2 شخص آئے, اور انہوں نے آ کر کے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا, لیٹا دیا, سینہ یہاں سے سلٹ اوپن کیا, سینے کو لٹرل سلٹ اوپننگ ہوئی ہے. ہاں, ایسا نہیں ہے کہ
ہوائی باتیں ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, اور انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بار, یہ جو یہاں پر سوچرنگ تھی کئی بار دیکھیے, وہ کھولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو جبریل نے, کھولنے کے بعد اندر سے دل نکالا, دل نکال کے اس میں سے جو ایک شیطان کا ایلیمنٹ ہوتا ہے, گوشت کا ایک لوتھڑا, a piece of flesh, وہ نکال کے پھینک دیا. پھر اس لوتھڑے کو یعنی پھر دل کو لیا ہے واپس, زمزم سے دھویا ہے, اس کو گولڈن بول میں رکھتے ہوئے, سونے کے تشت میں رکھتے ہوئے زمزم سے اچھے سے دھویا ہے, پھر واپس اس کو اندر دل کو یہاں بٹھا دیا ہے, پھر واپس وہ سوچرنگ ہو گئی ہے جیسے آج کل کے سرجن سلتے ہیں سرجری کرنے کے بعد, وہ ہوئی ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھنا تھا, یہ پروسیس چل ہی رہا تھا کہ بچے دوڑے دوڑے حارث کے پاس پہنچتے ہیں, حلیمہ کے پاس پہنچتے ہیں, بولتے ہیں تمہارا بچہ محمد قتل کر دیا گیا, ہی از مرڈرڈ. تو دوڑے دوڑے آتے ہیں, دیکھتے جب تک پورا کام ہو چکا ہے, ختم, چیسٹ اوپن چیسٹ سرجری, اوپن ہارٹ نہیں, اوپن چیسٹ سرجری ختم ہو چکی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھے ہیں یا اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں. جیسے ہی آ کر دیکھتے ہیں تو ان کو بھی ڈفرینس لگتا ہے, ہاں رنگ میں فرق آیا ہے, ڈل پڑ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب ڈر کر کے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آمینہ کے پاس واپس پہنچتے ہیں. کہتے ہیں آمینہ اپنے بچے کو سنبھالو, ہم نے جتنی اس کی دیکھ بھال کرنی تھی, جو کھلانا پلانا جیسا کچھ کرنا تھا ہم نے سب کیا, اب آپ رکھو. یہ پریشان ہو جاتی ہیں اگر آپ خاص طور سے 3-4 مہینے کے بعد اگر یہ واقعہ پیش آئے, اور ارے تم نے تو کہا تھا کہ تم اور 2-4 سال رکھنا چاہتی ہو, 2-4 مہینے کے اندر واپس لے کے آ گئی, کیا ماجرا ہے. تو یہ جو کویسچن آیا, تو اس کویسچن کا جواب حلیمہ نے کیسے دیا, اس کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی اگلے سیٹرڈے تک کا انتظار کریں گے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اور انٹرسٹنگ باتیں آتی ہیں, بحیرہ یا بحیرہ, 2 الگ الگ پروننسیشنز ہیں اس کی, اس کے تعلق سے بھی باتیں آتی ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور چند ضروری باتیں, اگر ہو سکے تو حلف الفضول پر بھی بات کریں گے, فجار کی جو جنگ ہوتی ہے اس پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. دھیرے دھیرے کر کے ہم ایک ایک چیز لیتے جائیں گے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنوں میں اچھے طریقے سے پڑھ کر کے اپنی زندگیوں میں رنگ بھرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ عز و جل کا رنگ. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.